آدمی جب آدمی ہوتا ہے تو وہ چلنے پھرنے والا ایک حیوان ہوتا ہے، ایک حیوان ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے، دل سے، سینے سے، اس وجود سے حیوانیت کو نکال کر باہر کر دینا اور انسانیت کو ادھر سے اس کے اندر فٹ کرنا، اور فٹ کرنے کے بعد پھر ایک ایسا چمکتا دمکتا اور روشن ستارہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دینا کہ یہ ایسا ہوتا ہے انسان، ایسا ہوتا ہے انسان۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے آسان کام انبیاء کے ذمے نہیں لگایا، وہ میرے ذمے، وہ آپ کے ذمے، وہ سائنسدانوں کے ذمے، وہ دنیا کے عقلاء کے ذمے، دنیا کے اندر مادے کے اندر اتر کر سوچنے والوں کے ذمے کہ تم سوچتے جاؤ، بناتے جاؤ انسانیت کے فائدے کے لیے۔ سب سے مشکل کام آدمی کو انسان بنانا یہ انبیاء کے ذمے لگا ہے، یہ انبیاء کے ذمے لگا ہے۔ پھر انبیاء نے جو کمال پیدا کیا، اس کمال کی نظیر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، اور ہوگا بھی کوئی نہیں۔ میں نے چند بلڈنگز کی آپ کو مثال دی ہے، واپڈا ہاؤس کا نام لیا ہے۔ آنے والے زمانے کے اندر موجودہ انجینئر اکٹھے ہو جائیں نا تو آپ کو اس واپڈا ہاؤس سے سینکڑوں درجے بہتر عمارت کھڑی کر کے دکھا دیں گے۔ میں نے آپ کی مسجد کی مثال دی ہے نا، اگر آج 4 انجینئر بیٹھ جائیں تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر اس سے بہتر نقشہ بنا کے دکھائیں گے، ہاں اس سے بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آنے والے زمانے کے اندر 4 بیٹھیں گے، اس سے بہتر نقشہ بنا کے، نہیں اس سے بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر فیصل مسجد بن سکتی ہے، اس سے بہتر برج خلیفہ جو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، ایسے دیکھتے ہیں تو ٹوپی گر جاتی ہے دبئی میں۔ برج خلیفہ سے بہتر کوئی اور برج 4 انجینئر مل کر آپ کو بنا کر یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ آپ اندازہ کریں کہ موبائل سے بہتر موبائل بن رہا ہے، فریج سے بہتر فریج بن رہی ہے، پنکھے سے بہتر پنکھا بن رہا ہے، گاڑی سے بہتر گاڑی آ رہی ہے، ٹرین سے بہتر ٹرین آ رہی ہے، جہاز سے بہتر جہاز آ رہا ہے، عمارات سے بہتر عمارات آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ساری دنیا مل کر بھی، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، پوری دھرتی کے انسان مل کر بھی امام الانبیاء نے جس انسان کو صدیق اکبر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایک انسان صدیق اکبر جیسا دوسرا نہیں بنا سکتا۔ صدیق اکبر دنیا میں ایک ہی، صدیق قیامت تک آئیں گے، لیکن جب بھی کہا جائے گا صدیق اکبر تو فوراً ذہن ابوبکر صدیق، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ پوری دنیا مل کر عمر نہیں بنا سکتی، ایک عمر نہیں بنا سکتی۔ اگر بنا سکتی ہوتی تو ولیم میوٹ یہ نہ کہتا کہ دنیا میں اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے کے سوا کوئی اور جھنڈا نظر ہی نہ آتا۔ اتنی بڑی پاورفل شخصیت، اتنی بڑی پاورفل شخصیت، اتنی بڑی جلالی شخصیت، اور کمال ہے، کتنی بڑی شخصیت کہ بیٹھا ہے کہیں ہے، ایسے منبر پہ تشریف کر رہا ہے، آنکھ کہاں جا رہی ہے، نظر کہاں جا رہی ہے، نگاہ کہاں جا رہی ہے، میری اور آپ کی نگاہ میری اس دیوار تک، آپ کی اس دیوار تک۔ لیکن جب اللہ یوں کرتا ہے نا، ایسے کر پردہ اٹھاتا ہے تو کہیں اللہ کا وہ محبوب بندہ فرش پر بیٹھ کے عرش کی لکھی ہوئی عبادت کو دیکھ رہا ہو، اور لکھی ہوئی عبادت، ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں میل دور مدینہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے اور خطبہ دے رہے ہیں، لوگ خطبہ سن رہے ہیں، اور خطبہ سناتے یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل۔ حیران ہیں لوگ کہ خطبہ کسی اور عنوان پر ہو رہا ہے، موضوع کچھ اور بیان ہو رہا ہے، بات چیت کچھ اور چل رہی ہے، اور یہ درمیان میں یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یہ کیا آ گیا؟ بس یہ کہا خطبہ شروع ہو۔ بعد میں جب حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور جو کمانڈر بن کے گئے تھے، جن کی فوجیں تھیں اور کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ مجھے آواز آئی حضرت عمر کی کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن کی فوج آ رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کن خیالوں میں گم ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تو
کہنے لگے جب یہ آواز آئی تو میں نے دستے کو بھیجا پہاڑ کے پیچھے سے فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ ہے کمال کا انسان۔ کمال بنایا کس نے؟ کمال بھرا کس نے؟ کمال عطا کیا کس نے کیا؟ تیری فیاضی نے ذروں ذروں کو بنایا آفتاب۔ اللہ کے محبوب کے فیاضی، اللہ کے محبوب کی کریمی، اللہ کے محبوب کی رحمت، ان کے برکات، ان کے معجزات، ان کے درجات، ان کے فضائل۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب۔ بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ یہ وہی امت تھے جن کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، زمانے کے امام بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو پوری دنیا مل کر کوئی دوسرا عمر پیدا نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر حضرت عثمان جیسا سخی نہیں پیدا کر سکتی، پوری دنیا مل کر حضرت علی جیسا بہادر اور جری اور قوی پیدا نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر ابو ہریرہ جیسا ذہین ترین انسان پیدا نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر عبداللہ ابن مسعود جیسا قرآن فہمی رکھنے والا انسان پیدا نہیں کر سکتی، ابی بن کعب جیسا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا نہیں بنا سکتی، عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور سعید اور معاذ بن جبل اور خالد بن ولید جیسی شخصیات تا قیامت پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی۔ حضور نے بنا کر دکھایا، کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو میں ہوں آمنہ کا لال اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے یہ کالا بلال، یہ کالا بلال، میں ہوں آمنہ کا لال اور یہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے کالا بلال، جس کی ہمت اور استقامت ایسی کہ اس کی ہمت، استقامت، تحمل اور برداشت کا مقابلہ کوئی ہمالیہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو آگ کے انگاروں پر پک جائے، جو کوئلوں پر پک جائے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ جائے اور اس کے خون اور پسینے سے وہ انگارے بجھ جائیں، مگر زبان سے نکلے اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ الصمد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے ذمہ جو کام لگا وہ تعمیر انسانیت سازی کی، انسان سازی، تعمیر انسانیت، آدمی کو انسان کیسے بنانا ہے، یہ فن انبیاء نے امتوں کو سکھایا اور اس انداز سے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کیا کہ دل کے اندر سے ہر اخلاق کی بیماری کی جڑ ہی کٹ گئی، جڑ ہی کٹ گئی۔ حدیث میں جو سکھایا معاف کیا کرو، ایک جملہ معاف کیا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر سے کینے اور حسد اور بغض اور تکبر کے لگے ہوئے سارے کے سارے جالے ایسے کھرچ کر معاف کر دینا باہر کر دے گا کہ جو ہی تم کسی کو معاف کر دو گے سینہ پاک ہو جائے گا۔ فرمایا حشر میں ایک اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا قرض اللہ پہ ہے، جن کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ عجیب انداز ہے، حالانکہ کہاں بندہ کہاں خدا، لوگ حیران ہوں گے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ کون ایسے ہیں؟ فرمایا فرشتہ بتائے گا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے جیسے لوگوں کو معاف کرتے تھے، معاف کرتے تھے، عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ کثرت کے ساتھ جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اعلان ہوگا یہ سارے کے سارے خوشی خوشی بغیر کسی حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آخرت کا خوف جب دل کے اندر آتا ہے نا، انسان فوراً دوسرے کو معاف کرتا ہے، اور اگر آخرت کا خوف ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو، ہر آدمی، میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کام پہ لگا ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سوچیں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کاشتکار اپنی کھیتی کی تیاری میں لگا ہوا ہے،
دکاندار اپنی دکان چلانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور ملازم اپنی ملازمت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور کھلاڑی اپنے کھیل کود کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ پہلوانوں کو دیکھیں، پہلوانی سے پہلے وہ کھودتے رہتے ہیں، زمین کھودتے ہیں، کھاڑا بناتے ہیں، کس لیے یہاں کشتی ہوگی، یہاں لڑیں گے، ادھر ہی لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنی کشتی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سارے کسی نہ کسی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے۔ اچھی بات ہے، لگا رہنا چاہیے، لیکن 2 منٹ نکال کر ہم یہ سوچیں کہ ہم آخرت کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے، آخرت کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے۔ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں ان کا رنگ روپ ہی اور ہوتا ہے، ان کا چال چلن ہی اور ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے ابھی نام لیا، اتنے بڑے انسان کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال مبارک ایسے کر کے یہ سینے سے لگایا، ان کے سینے سے لگایا۔ خود کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رومال میرے سینے سے نہیں لگا تھا، مجھے کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی، حافظہ ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ جب میں نے حضور سے عرض کیا اور حضور نے اپنا مبارک رومال ایسے کر کے میرے سینے سے بس یوں چپکا دیا، اور چپکا کر جب رومال ہٹا، اس کے بعد کوئی ایک بات بھی جو میں نے سنی ہو وہ کبھی بھولا ہی نہیں ہوں، ہمیشہ یاد رہی۔ اسی لیے حدیث کی روایت کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ روایات جس صحابی کے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ حضور کے ارشادات نقل کرنے والے، بیان کرنے والے، بتانے والے، امت تک پہنچانے والے۔ لیکن خوف آخرت کتنا ہے، خوف آخرت اتنا ہے کہ آخری وقت میں جب رونے لگے اور آنسو رواں ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وجہ کیا بتائی؟ فرمایا آخرت کا سفر بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ذات راہ بہت کم ہے، ذات راہ بہت کم، کما کر نیکیاں کما کے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس ذات راہ کم ہے، اور آخرت کا سفر بڑا طویل ہے۔ ہوشیار کہ تیری راہ سفر پرخار بھی ہے، دشوار بھی ہے، ہوشیار کہ تیری راہ سفر پرخار بھی ہے، کانٹوں سے بھرا سفر پرخار بھی ہے، دشوار بھی ہے۔ اس راہ میں کئی اہل جنوں پاؤں کو کٹائے بیٹھے ہیں۔ اتنا آسان سفر نہیں ہے، اتنا آسان سفر نہیں ہے۔ 1500 سال تو صرف پلسرات پہ ہی لگ جائیں گے، پلسرات پہ ہی لگ جائیں گے۔ 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال جاتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے، 1500 سال تو صرف پل پہ ہی لگ جائیں گے۔ باقی سفر کتنا لمبا ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے، آج تک حساب تو کریں کتنا لمبا سفر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہوشیار کہ تیری راہ سفر پرخار بھی ہے، دشوار بھی ہے۔ اس سفر کے بارے میں، اس آخرت کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ یہ جو افراد کار اللہ کے نبی نے تیار کیے اور تیار کر کے میرے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھ دیے کہ انسان کی کردار سازی اور آدمی کو انسان بنانا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب تک یہ قوم کام نہیں کریں گے تو کوئی بھی افراد قوم نہیں بن سکتے۔ بھیڑوں کے اس ریوڑ کو کوئی قوم نہیں کہتا، بھاگتی ہوئی سینکڑوں بکریوں کو کوئی قوم نہیں کہتا، لائن لگے ہوئے، قطار لگے ہوئے ہزاروں اونٹوں کو کوئی قوم نہیں کہتا۔ قوم وہ ہوتی ہے جس کی سوچ ایک ہوتی ہے، ویژن ایک ہوتا ہے، طرز زندگی ایک ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اور منزل ایک ہوتی ہے۔ اس پر اگر میں اور آپ آ جائیں گے، آج ہم امت بھی بن جائیں گے، قوم بھی بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس مشن پر آ جائیں اور ہم ایک قوم بن جائیں اور کامیاب قوم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔